پاکستان کب ترقی کرے گا؟ مسلم ممالک کب ترقی کریں گے؟ بر اعظم ایشیا کے اندر 27 اسلامی ممالک ہیں، یعنی مسلم ممالک۔ بر اعظم افریقہ کے اندر 27 مسلم ممالک ہیں۔ ٹوٹل دنیا میں 57 اسلامی یعنی مسلم کنٹریز ہیں، اور ان میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کون سے ہیں؟ کون سے ہونے ہیں؟ سب غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے پھر رہے ہیں۔ ترقی انسان کب کرتا ہے؟ آئیں قرآن مجید برہان رشید سے رہنمائی لیتے ہیں کہ انسان ترقی کب کرتا ہے، ممالک ترقی کب کرتے ہیں، کوئی قوم ترقی کب کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر ایک بستی کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد کرو اس بستی والوں کو، اگر وہ ہماری شریعت کو نہ جھٹلاتے، ہمارے پیغمبروں کو نہ جھٹلاتے، تو ہم ان پر اپنے آسمانوں سے رحمتیں نازل کرتے، برکتیں نازل کرتے۔ انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے پھر ان کو پکڑا، یہ سزا تھی ان کے ظلم کی۔ یعنی جب انسان اللہ والوں کو مان لیتا ہے، جب انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، جب انسان سچا اور سچا مومن بن جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، تب انسان کو اللہ تعالیٰ وسعتیں دیتا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ انہوں نے شریعت کو بدلا، اللہ کے قانون کو ہی بدل ڈالا۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے۔ پیچھے تو ان کی بات ہو رہی تھی جو ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، وہ کافر ہی رہے، پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان پر برکتیں نازل کرتے اگر یہ ایمان لے آتے۔ اب ان کی بات ہو رہی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 162 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات کر رہا ہے کہ جب یہ ایمان لائے تھے تو ہم نے ان پر برکتیں نازل کی، پکا پکایا کھانا ہم نے ان کو دیا، 12 چشمے پانی کے، ٹھنڈے چشمے پانی کے ہم نے ان کو دے دیے، بادل ان پر سایہ کرتا تھا، دنیا دھوپ میں جلتی تھی، کافر دھوپ میں چلتے تھے، اور اللہ ان پر رحمتیں برساتا تھا، اللہ کے ان پر بڑے انعامات تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے دین کا انہوں نے مذاق اڑایا، خود ایمان والوں نے، خود ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ پھر اللہ نے ان کو پکڑا، اللہ نے ان پر عذاب انڈیلا۔ کیسے؟ بھوک، پیاس، افلاس۔ کیا پھر وہ تڑپتے سسکتے رہ گئے؟ پھر وہ جن پر پکے پکائے کھانے نازل ہوتے تھے من سلوا، پھر وہ بیکاری بن گئے، بھیک مانگتے تھے۔ کیا خوب کہا قلندر لاہوری نے، دو رنگی نہ کر یک رنگ ہو جا، یا تو بالکل کافر ہو جا، کافر ہو جائے گا سود بھی تجھے فائدہ دے گا، سود، شراب پیے گا تو تجھے شریعت حرام نہیں کہے گی، شریعت تجھے منع نہیں کرے، کیونکہ تو کافر ہے۔ تیرا عذاب آخرت میں ہوگا، دنیا میں اللہ تجھے جلدی نہیں پکڑے گا، اللہ تجھے تیری رسی ڈھیلی کر دے گا۔ اب جو کافر سود کھاتے ہیں ان پر کوئی مصیبتیں نہیں آتی، اگر مسلمان سود کھائے گا تو اللہ ان پر مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان سود کھا رہا ہو، کوٹیاں بنا رہا ہو، گاڑیاں لے رہا ہو اور خوشحال ہو رہا ہو، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی نظر میں یہ بندہ کافر ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اصول بیان فرمایا ہے
کہ جب کوئی میرا رستہ چھوڑتا ہے تو ہم اس کو کھینچتے ہیں، کبھی پریشانی دی، پھر اس نے سود کھایا، پھر اللہ نے ان پر کوئی مصیبت دے دی، پھر اس نے کوئی غلط کام کیا، پھر اللہ نے اس پر کوئی مصیبت دے دی۔ جب وہ غلط کام نہیں چھوڑتا، پیچھے نہیں آتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، کھاتا ہی چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کھا لے اس لیے کہ قیامت والے دن تیرے لیے ہمارے پاس کوئی اجر نہیں، دنیا میں کھا لے، عیاشی کر لے، جتنا دل کرتا ہے کھا لے۔ جب انسان بالکل کافر ہو جائے تب بھی خوشحال ہو جاتا ہے، جب انسان بالکل مومن ہو جائے تب بھی انسان خوشحال ہو جاتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جب انسان دوغلے پالیسی میں رہے، دونوں بیڑیوں پہ پاؤں رکھے، ادھر کافروں کی روایات، کافروں کی رسم و رواج، ادھر مومنوں کے ساتھ بھی رسم و رواج، ادھر محفل بھی کروائی، ادھر سود بھی کھایا، حج بھی کیا، بہنوں کا حق بھی کھایا، ادھر عمرہ بھی کر لیا، ادھر کسی پہ ظلم بھی کیا، پھر انسان نے کوئی لنگر بھی بانٹا، اللہ کے راہ پہ کوئی خیرات بھی کی، اور کسی کی زمین پہ قبضہ بھی کیا، رشوت بھی کھائی، سود بھی کھایا، حرام بھی کھایا، لوگوں کا ناحق مال بھی کھایا، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، جعلی پرچے، لوگوں پر تہمت بازیاں، الزام تراشیاں، اور کیا کیا نہ جانے لوگوں پہ ظلم ڈھائے، اور ادھر نیکیاں بھی کی۔ یہ دوگلی پالیسی ہے جس کے بارے میں اقبال نے کیا خوب رو کر کہا، اوے دو رنگی نہ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔